نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغی خلیل کا کل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصفائی بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الا است حسین حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب الاحترام صاحب الاحتشام حضرات ذی وقار تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور کروڑا کروڑ درود و سلام اور نعتوں کے سب گلدستے حضور پر نور شافع یوم النشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان کرم اور اس کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک اور رات عاشورے کی عطا فرمائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں جتنے لمحے میرا رب عطا کر دے غنیمت ہے رب کریم نے ہمیں ایک رات ایسی اور بھی عطا کی کہ جس میں ہم امام حسین پاک خاندان نبوت و اہل بیت کا ہم ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہماری ان محفلوں کو ہمارے لیے بخشش کا سامان بنائے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان سے محبت کرتے ہیں رب کریم ہماری اس محبت کو ہمارے لیے اپنے محبوب کی شفاعت کا ذریعہ بنائے گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے آپ نے سفر کیا کوفے کی جانب آپ کا یہ سفر تھا اور جس وقت میں آپ کوفے کے قریب پہنچے تو وہاں پر فرزدق شاعر سے آپ کی ملاقات ہوئی اور جس نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی آپ کو شہادت کی اطلاع دی ساتھیوں نے وہاں پر یہ کہا کہ امام آپ کا اب آگے جانا مناسب نہیں ہے حالات بدل چکے لیکن سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ضرور آگے جائیں گے اور جا کر دیکھیں گے کہ حالات کہاں پر پہنچ گئے کیوں ایسے واقعات رونما ہوئے اور حضرت امام علی مقام آج اپنے نانا کے خواب کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ کے قدم پیچھے نہیں بلکہ آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے گئے اور جیسے ہی آپ اس وادی میں پہنچے تو وہاں پر
1000 کا لشکر لے کر حضرت حر بن یزید الریاحی وہ پہنچے جو کہ سپہ سالار تھے اس لشکر کے، اور امام علی مقام اور آپ کے رفقا کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور پیغام ایک ہی پیغام تھا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے تب تو سارے معاملات ہموار ہو جائیں گے، ورنہ پھر آپ تیاری کر لیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہوگی اور کوئی بھی اس میں بچے گا نہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ ان تمام حالات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ نے وہیں پر قیام فرمایا، اور حضرت حر کے جو سپہ سالار تھے اس لشکر کے، بظاہر تو ان کے الفاظ وہ یزید کے لیے تھے، لیکن اندر سے حر کا دل جو دھڑکتا تھا وہ حسین کی محبت میں دھڑک رہا تھا، اور انہوں نے یہ موقع بھی آپ کے لیے فراہم کیے کہ کسی طرح سے امام آپ یہاں سے چلے جائیں، اس لیے کہ آگے کے حالات آپ کے لیے بالکل نامناسب ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اسی مقام پر آپ نے قیام کیا، اور بتانے والوں نے پھر آپ کو بتایا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے خیموں کو یہیں پر گاڑ لو اور اپنے قدموں کو یہیں پر مضبوط کر لو، ظلم و ستم کے ہم پر جتنے بھی پہاڑ توڑے جائیں گے ہم نے ان تمام آندھیوں کا سامنا کرنا ہے۔ ہمارے تو بچپن میں ہی ہمارے نانا جان نے ہمیں بتا دیا تھا کہ کربلا مقتل حسین ہے، حسین کی شہادت گاہ کربلا کی یہ زمین ہے۔ یہاں تک کہ بار بار دستے آتے رہے اور امام علی مقام کو یہی پیغام دیا جاتا رہا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور ایک ہی فیصلہ ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے بھی 2 ٹوک لفظوں میں جواب دیا جا رہا تھا کہ یہ سر کٹ تو سکتے ہیں لیکن باطل کے ہاتھ میں ہم ہاتھ نہیں دے سکتے۔ 7 محرم الحرام جب آئی تو انہوں نے سامنے جو موجود نہر فرات تھی اس نہر فرات پر 6000 کا دستہ کھڑا کر دیا۔ وہ نہر فرات کے جس سے ہر ایک پانی پی رہا تھا، چرند اور پرند سب اس سے پانی پی رہے تھے، لیکن اس آل پر اس پانی کو بند کر دیا گیا تھا کہ جن کے نانا خود ساقی کوثر ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے رفقا کہ نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ، اگر انسان کے پاس کھانے کو نہ بھی ہو تو وہ پانی سے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن آج ان پر پانی کو بھی بند کر دیا گیا۔ اتنے کرب اور اتنے ظلم کے ساتھ تاریخ میں کسی کی شہادت نہیں ملتی کہ جو واقعہ کربلا میں رونما ہوا، اور جس بے دردی کے ساتھ خاندان نبوت کو، آل رسول کو کربلا کی زمین پر کاٹا گیا، ایسی دردناک داستان پورے جہاں میں نہیں ملتی۔ گفتگو کے سلسلے چلتے رہے، اور اسی طرح سے 9 محرم الحرام اور وہ رات بھی آ گئی کہ حضرت حر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ میرے امام، دل سے میں آپ کو اپنا امام مانتا ہوں اور میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور وقت آئے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی آپ کا حر آپ پہ کیسے قربان ہوتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن وقت تو یہ دکھائے گا کہ حر آپ پہ کیسے قربان ہوتا ہے۔ تو جس وقت میں حضرت حر یہ گفتگو کر کے واپس پلٹ رہے تھے تو خاندان نبوت کے اس چشم و چراغ نے، نبی کے نواسے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں کیا فرمایا؟ اس گھڑی میں کہ جب پاس بظاہر اپنے پاس کھانے اور پینے کو کچھ نہیں، لیکن حر سے یہ کہتے کہ تم اتنے دنوں سے ہمارے پاس آتے ہو، بیٹھتے ہو، ہمارے ساتھ تم نے ساری اپنی نمازیں ادا کی ہے، لیکن ہم تمہارے لیے کچھ نہ کر سکے۔ حسین تمہاری مہمان نوازی نہ کر سکا، تمہاری ضیافت میں حسین کچھ پیش نہ کر سکا، وہ تو خود اس وقت غریب الوطنی میں ہے،
لیکن میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ بروز قیامت اپنے نانا جان کے دست کرم سے تمہیں جام کوثر ضرور پلاؤں گا۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ حضرت امام علی مقام نے ایک نہیں کئی مرتبہ اس طرح اپنے رفقا سے فرمایا کہ میں تم کو بالکل اجازت دیتا ہوں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو، میری طرف سے اجازت ہے، خوشی سے میں اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ واپس اپنے مقام پر لوٹ جاؤ اور مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہوگا، یہ میرے خون کے پیاسے تمہیں جانے کی اجازت۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام علی مقام نے انہی دنوں کے اندر رات کے وقت میں اپنے تمام رفقا کو جمع کیا اور غالباً وہ عاشورے کی رات تھی اور سارے رفقا آپ کے خیمے میں موجود، وہ 72 نفوس پر مشتمل یہ قافلہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے کی جو روشنی تھی، وہ جو چراغ جل رہا تھا، اسے گل کر دیا، بجھا دیا اور فرمایا کہ اب تو میں نے چراغ بھی بجھا دیا ہے، کسی کی آنکھوں میں اگر میری وجہ سے وہ شرم آ رہی کہ وہ مجھے دیکھ کر نہیں جانا چاہتا، میں نے اب اندھیرا کر دیا، جس کا دل چاہتا ہے وہ یہاں سے چلا جائے اور کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، خاموشی کے ساتھ وہ یہاں سے واپس پلٹ جائے۔ اس گفتگو کے کچھ دیر کے بعد جب امام پاک نے اس چراغ کو دوبارہ جلایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا قافلہ ویسے ہی آپ کے سامنے بیٹھا، اور چراغ کے جلتے ہی حضرت امام اوسجی نے جو آپ کے ساتھ رفیق بن کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جسم کے ہمارے 70 ٹکڑے کر کر اسے ہوا میں بھی اڑا دیا جائے تب بھی ہم آپ کا دامن چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہاں پر موجود حضرت حبیب بن مظاہر کہ جن کا مزار امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بالکل سامنے آمنے سامنے کوفے میں یہ دو مزار ہیں، تو حضرت سیدنا حبیب بن مظاہر 70 سال ان کی عمر تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان دینے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں سے بھاگنے کے لیے نہیں آئے، اور آئندہ ہمارے امام آپ ہمیں اس طرح سے جانے کا نہ کہیے گا، آپ ہمیں جب جانے کا کہتے ہیں تو ہمارے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں، ہمارے دل پر بڑا گراں گزرتا ہے کہ آپ ہمیں یہاں سے جانے کا کہتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں نے اپنا یہ عزم کر لیا کہ میرے ساتھ تم نے رہنا ہے تو اپنے حوصلوں کو اب بلند کر لو اور قدموں کو استقامت دے دو کہ جتنے بھی ہم پر بڑے سے بڑے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے لیکن شکوے کا کوئی بھی لفظ ہماری زبان پر نہیں آئے گا۔ اور سب نے اس بات پر امام کے ساتھ تائید کی، اور اس کے بعد کوئی اپنی نمازوں میں مشغول تھا، کوئی تلاوت قرآن میں تھا۔ آج خیمہ حسین میں ہر طرف قرآن کی تلاوت کی صدائیں ہو رہی تھیں، اور امام علی مقام نے بھی ایسے وقت میں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت قرآن میں آپ کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کیا بند ہوئی، نانا جان نظروں میں سامنے آ گئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین اب یہ صبر کے امتحان کی گھڑیاں تھوڑی سی باقی رہ گئی ہیں، صبر و استقامت کے ساتھ ایسے ہی تم کھڑے رہنا، اور کل کا دن ہمارا تمہاری ملاقات کا دن ہوگا۔ اماں حضور کا بھی دیدار ہو گیا، والد گرامی کا چہرہ بھی نظر آ گیا، بے قرار دل کو آج قرار مل گیا۔ آنکھ کھلی تو رفقا کو آپ نے فرمایا کہ نانا جان کو ابھی میں نے دیکھا اور میرے بے قرار دل کو یہ قرار نصیب ہوا، اطمینان مل گیا، نانا کے جلوے نصیب ہو گئے۔ اور وہیں پر کوئی بزرگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کہ جس نے اپنے آپ کو پورا لپیٹا ہوا ہے، ہاتھ میں اس کے کوئی جھاڑو یا جھاڑن ہے کہ جس سے وہ زمین پر پڑے چھوٹے چھوٹے کنکروں کو اور کانٹوں کو راستے سے وہ ہٹا رہی ہے۔ پوچھنے والے نے گزرتے ہوئے یہ پوچھا کہ اس بیابان صحرا میں آپ اس طرح سے ان کنکریوں کو اور کانٹوں کو راستے سے ہٹا کیوں رہی ہیں؟ تو کہا کہ کل آنے والے دن میں جب میرے لختے جگر وہ اپنے گھوڑوں سے زمین پر گریں گے تو ان کے بدن میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ یہ کوئی اور نہیں، سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا تھی کہ جو اپنے لختے جگروں کے لیے پہلے سے اس زمین کو جو ہے وہ صاف کر رہی تھیں، اور رات اسی طرح سے تہجد اور نمازوں کے اندر گزری۔ اسی لیے میں کہتا رہا
کہ عاشورے کے دن عاشورے کی رات کو خرافات میں ہرگز نہ ڈالا جائے، بلکہ ایسے کام کریں کہ میدان محشر میں ہم تو کہہ سکے کہ امام پاک ہم نے بھی آپ کی یاد میں اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے بھی عاشورے کی رات قرآن پڑھتے ہوئے گزاری تھی، یہاں تک کہ صبح ہوئی اور خیمہ حسین میں اذان فجر دی گئی، اور آج اذان فجر کی جو صدا تھی اس میں اپنا ہی ذوق تھا، اور اس میں شہادت کے وہ سارے ذوق شہادت اس اذان اور ان صداؤں کے اندر جب اللہ اکبر کی وہ بلند ہوئی خیمہ حسین سے، اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ وہاں پر نماز ادا کی گئی، اور نماز فجر کے بعد چونکہ یزیدی لشکروں کے اندر یہ ساری جو ہے وہ تیاریاں ہو چکی، وہ تو رات کے پہل بھی حملہ کرنا چاہ رہے تھے، امام علی مقام نے لشکر یزید سے کہا کہ ہمیں ایک رات اور دے دی جائے، جینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کی عبادت کے لیے ہمیں ایک رات اور دے دی جائے۔ امام علی مقام نے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد وہاں سے چونکہ نقارے اور طبل بجنا شروع ہوئے اور ہواؤں اور فضاؤں میں تیر پھینکنا شروع کر دیے گئے اور ان کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا تھا، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے رفقا نے آپ سے اجازت مانگی، اور آپ نے اپنے رفقا کو سینے لگایا اور سینے سے لگا کر دعائیں دیں، اور ان تمام کے لیے اپنے نانا جان سے بخشش اور مغفرت کی ضمانت امام علی مقام نے ان کو عطا کی، اور آپ کے رفقا پھر میدان میں اترے اور ایک ایک کر کے وہ جام شہادت نوش کرنا انہوں نے شروع کی، اور ان کی تلواروں سے بھی نہ جانے کتنے یزیدی جو تھے وہ کاٹ دیے گئے، اور پھر اس طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر میں خیمہ حسین سے ایک بہت بڑی تعداد مردوں کی جام شہادت نوش کر چکی تھی، اور امام علی مقام اپنے ان رفقا کے جسموں کو لے کر آتے اور خیمے کے سامنے ان کو رکھ دیتے۔ یہ جسم ایسے تھے کہ ان کے جسم کے تن تو موجود تھے لیکن ان کے تن پر سر نہیں ہوتا، ان کے سروں کو کاٹ دیا گیا تھا، اور امام علی مقام نے ان تمام رفقا کو رکھ دیا۔ ایسے وقت میں حضرت سیدہ بی بی شہر بانو رضی اللہ عنہا، حضرت امام علی اصغر کی والدہ کہ جن کا مزار تہران میں ہے، تو حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ عنہا وہ امام علی مقام سے کہنے لگی کہ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، اتنی شہادتیں ہو گئیں اور یہاں پر خون کی جو ہے وہ ندیاں بہہ رہی ہیں، ایسے وقت میں ماں کو اگر فکر تھی تو اپنے پیارے لاڈلے کی، کہنے لگی کہ علی اصغر کتنے دن ہو گئے ان کو پانی نہ ملا، اب یہ روتے بھی ہیں تو ان کی سسکیاں اور ان کی آواز اب حلق میں ہی رہ جاتی ہے، حال نقاہت کا ان کا ایسا ہو چکا، تھوڑا سا پانی اگر ان سے مانگ لیا جائے تو ہو سکتا ہے اس بچے کو دیکھ کر ان کو خیال آ جائے۔ حضرت عباس علمدار اٹھے ایسے وقت میں اور اپنے بھائی امام حسین سے کہا کہ بھائی ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا یہ بھتیجا پیاسا رہے، یہ ہمارے لیے عار ہے، میں ضرور جاؤں گا اور اپنے بھتیجے علی اصغر کے لیے میں پانی جو ہے میں لے کر آتا ہوں۔ اور سیدنا عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے مشکیزہ اپنے کاندھے پر اٹھایا، امام علی مقام کو پتا تھا کہ معاملہ ابھی کیا ہونا ہے، فرمایا میرے بھائی میں تم کو کیسے اجازت دوں، جب تک اس خیمے کے اندر تمہارا وجود موجود ہے تو مجھے ڈھارس ہے، تمہاری وجہ سے تو میری پشت مضبوط ہے، تم اگر چلے گئے تو پھر حسین خیمے میں تنہا رہ جائے گا۔ حضرت عباس علمدار نے کہا کہ بھائی جان اب اپنے بھتیجے علی اصغر کی یہ پیاس دیکھی نہیں جاتی، آپ کی اجازت چاہیے، دعائیں دیں اور اپنے بھائی کو رخصت کریں۔ امام علی مقام نے سینے سے لگایا، دعائیں دیں، اور حضرت عباس علمدار اپنے بازو پر اس مشکیزے کو لٹکا کر ہاتھ میں تلوار تھام کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، اور جس وقت میں آپ کا یہ گھوڑا نکلا اور نہر فرات کی طرف جب یہ بڑھ رہا تھا تو یزیدی لشکر میں ایک کوہرام برپا تھا کہ کسی بھی طرح سے ہو سکے خیمہ حسین میں ایک قطرہ پانی بھی نہ پہنچے، اور انہوں نے اپنے تازہ دم دستے وہاں پر جمع کیے، لیکن حیدری کچھیرے سے شیر ببر ابھی باہر آ چکا تھا، اور جس طرف بھی عباس علمدار کا گھوڑا جاتا تو وہاں پر لاشوں کے انبار لگ جاتے، اور گاجر مولی کی طرح
ان کو کاٹتے ہوئے حضرت عباس علمدار آگے بڑھے اور وہ ایسے بھاگ رہے تھے جیسے چوپائے بھاگتے ہوں، ریوڑ کے اندر جانور بھاگتے ہوں، ایسے وہ آپ سے دور ہٹتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے مشکیزے کو پانی میں ڈالا اور اسے بھر لیا، اور بھرنے کے بعد ایک چلو پانی آپ نے اپنے ہاتھ میں بھی لیا، کیونکہ خود بھی شدت پیاس سے آپ نڈھال تھے۔ تو جیسے ہی اس چلو کو آپ نے اپنے منہ کے قریب کیا تو حضرت علی اصغر کی پیاس آپ کو یاد آ گئی، بی بی سکینہ کا چہرہ آپ کے سامنے آ گیا کہ جب خیمے میں بچے پیاسے ہیں تو اس سے پہلے عباس کیسے پانی پی سکتا۔ اب مشکیزے کو لے کر جب واپس پلٹے تو وہ یزیدی یہی کہہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح سے اس مشکیزے کو روکا جائے، اور انہوں نے اس بازو پر آپ کے وار کرنا شروع کیا جس پر وہ مشکیزہ لٹک رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کا دایاں بازو جو ہے وہ شہید ہوا۔ تو آپ نے مشکیزے کو گرنے نہیں دیا، اسے بائیں بازو میں اٹھایا، اور جب وہ بائیں بازو کو بھی انہوں نے شہید کر دیا تو تب آپ نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے اٹھا لیا، اور اس طرح سے جب وہ لے کر دوڑے تو چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اور اتنے تیر آپ کے جسم میں پیوست ہو چکے تھے کہ عباس علمدار جب اپنے گھوڑے سے گرنے لگے تو انہوں نے پکارا، واہ حسینہ، میرے بھائی حسین، اپنے بھائی کی خبر کے لیے آؤ۔ اور امام علی مقام دوڑے حضرت عباس علمدار کی طرف، اور جس وقت حضرت عباس کے قریب آپ پہنچے تو عباس علمدار جام شہادت نوش کر چکے تھے، اور آپ نے اپنے بھائی کے اس وجود کو اٹھایا اور ان کے جسم کو لے کر آئے، خیمے کے سامنے ان کے جسم کو رکھا اور کہا کہ اے میرے بھائی عباس، تم تو میری پشت کو مضبوط کرنے والے تھے، اب خیمے میں حسین تنہا رہ گیا، ایک تم ہی تو جوان اور طاقتور میرے ساتھ تھے، اب تم بھی چلے گئے۔ اب یہاں پر حضرت عباس علمدار کو آپ نے اس خیمے کے سامنے رکھا ہی تھا کہ آپ کے سامنے اب وہ چہرہ تھا کہ جس چہرے کو دیکھے تو زبان سے برجستہ یہ نکلتا تھا، رسول اللہ آ گئے، شبیہ مصطفیٰ، شبیہ رسول۔ 18 سال کا وہ جوان حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ وہ بالکل آپ کے سامنے آپ کے لخت جگر کھڑے تھے۔ کون ایسا باپ ہوگا کہ جس کے سامنے اس کا 18 سال کا جوان بیٹا آج اس سے وہ اس بات کی اجازت نہیں مانگ رہا کہ بابا جان میں پڑھنے کے لیے کسی دوسرے ملک جا رہا ہوں، یا میں تجارت کے لیے کسی دوسرے ملک جا رہا ہوں۔ وہ باپ سے اجازت مانگ رہے تھے کہ بابا جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نانا جان کی بارگاہ میں جنت الفردوس جانا چاہتا ہوں، آپ مجھ کو اجازت عطا فرمائیں۔ اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا، ان کو دعائیں دیں، ان کو سواری پہ سوار کرایا اور اپنی دعاؤں کے سائے میں انہیں رخصت کیا۔ جس وقت میں یزیدی لشکر کے سامنے حضرت امام علی اکبر آئے تو گویا کوئی کوہرام تھا کہ وہ دیکھنے والی وہ آنکھیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف جمیلہ کا ذکر سنا تھا تو وہ یہی دیکھ رہی تھی کہ سامنے شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دلوں پر چونکہ شقاوت اور قساوت قلبی کی وجہ سے، دلوں کی سختی کی وجہ سے آنکھوں پر ان کے پردے پڑ چکے تھے، اور انہوں نے کہا کوئی بھی ہو خیمہ حسین سے جو بھی نکلے گا اس کو ہم اپنے نیزوں پر اچھالیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت علی اکبر پر چاروں طرف سے انہوں نے حملے کیے، اور تھوڑی دیر میں حضرت امام علی اکبر 18 سال کے میرے امام کے لخت جگر آپ کے شہزادے جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت امام علی مقام ان کے جسم کو بھی اٹھا کر لائے اور خیمے کے سامنے رکھا، اور مستورات سے یہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ اب پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے لخت جگر کی قربانی کو قبول فرما لیا، اور علی اکبر بھی اب نانا جان کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضرت امام علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے 17 سال کا جوان حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت قاسم آپ کے سامنے تھے، اور حضرت قاسم وہ تھے کہ جن سے امام پاک کی اپنی شہزادی بی بی سیدہ سکینہ منسوب تھیں۔ حضرت قاسم اجازت مانگ رہے تھے کہ چچا جان مجھ کو بھی اجازت عطا فرمائے، جہاں بھائی علی اکبر چلے گئے اب میں بھی علی اکبر کے پاس نانا جان کے رحمتوں کے سائے میں جانا چاہتا ہوں۔
حضرت امام علی مقام نے حضرت قاسم کو بھی سینے سے لگایا، دعائیں دیں اور ان کو بھی رخصت کیا، اور تھوڑی دیر میں ہی حضرت قاسم بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے جسم کو بھی لے کر آئے، اور امام علی مقام کا ہر باری یہ الفاظ آپ کی زبان پر ہوتے تھے، جب بھی کوئی شہید ہوتا تو آپ رب کی بارگاہ میں یہ کہتے کہ مولا حسین کی اس قربانی کو بھی قبول فرما، حضرت قاسم کی قربانی کو بھی قبول فرما۔ حضرت قاسم جام شہادت نوش کر گئے، پھر خیمے میں آتے تو پھر وہی منظر، ماں کا جو کلیجہ ہے اب وہ اس ستم کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ ماں نے پھر آ کر ایک مرتبہ کہا کہ ابھی تو عباس گئے تھے تو انہوں نے پانی نہ دیا، اب آپ ایسا کریں کہ اس ننھے سے بچے کو لے کر آپ جائیں اس لشکر کے سامنے، یہ جب دیکھیں گے اس معصوم سے چہرے کو تو یقیناً ان کو ترس آئے گا، اور یہ تھوڑا سا پانی اس بچے کے لیے تو دے دیں گے۔ حضرت امام علی مقام مسکرائے، جانتے تھے کہ ان کے دلوں کی جو سختی ہے اب ان کے لیے بچہ بوڑھا کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن ماں کو تسلی دینے کے لیے حضرت امام علی مقام نے اپنے لخت جگر حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور گود میں لے کر گئے، اور جا کر ایسے سامنے کر کے کہ تم ہمارے خون کے پیاسے، اس شیرخوار نے تمہارا کیا بگاڑا، اگر اس کے لیے کچھ قطرے پانی کے اس کو مل جائیں تو اس کا حلق تر ہو جائے گا، لیکن ان پر کوئی اس کا اثر نہیں تھا۔ تو حضرت امام علی مقام طیش میں آئے، اور آپ نے خود آگے بڑھ کر جیسے ہی چلو سے پانی اٹھا کر اپنے علی اصغر کے حلق کو تر کرنا چاہا تو وہاں سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو امام علی اصغر کے حلق کو چھیدتے ہوئے چلا گیا، اور یہ وہ تیر تھا کہ جو وہ اپنے جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کرتے تھے، آج علی اصغر کے حلق میں وہ تیر انہوں نے مار دیا، اور حضرت علی اصغر نے بس ایک ہچکی سی لی اور وہیں بابا جان کے ہاتھوں میں جام شہادت نوش کر گئے۔ حلق سے ان کا بہتا ہوا وہ خون امام علی مقام کے جب وہ کپڑوں پر گر رہا تھا تو ایسے چلو میں علی اصغر کے خون کو لے کر آپ نے ہوا میں اچھالتے ہوئے کہا، اے میرے مالک حسین کی اس قربانی کو بھی قبول فرما۔ کیا لوگ تھے، کیا ان کا جگرا تھا، کیا ان کا ظرف تھا، کیا ان کا صبر تھا، کیا ان کی استقامت کہ زبان پر شکوے کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے ان کے، اور وہ رب کی رضا پر راضی تھے۔ حضرت علی اصغر کو امام پاک اٹھا کر ایسے لائے اور خیمے کے سامنے رکھتے ہوئے بی بی شہربانوں سے فرمایا، شہربانوں، اللہ نے تمہارے علی اصغر کی قربانی کو بھی قبول کر لیا، اور علی اصغر بھی اب نانا جان کی بارگاہ میں جام کوثر پی رہا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ علی اصغر کے جب جسم کو رکھا ہوگا تو اس وقت میں اس ماں پر کیا گزری ہوگی، پھپھو پر کیا گزری ہوگی، سامنے وہ ماں بی بی شہربانو سیدہ سکینہ اور بی بی سیدہ زینب، وہ سارے ایک کوہرام سا وہاں پر مچ گیا کہ اب تو یہ شیرخوار بچے کے بھی خون کے پیاسے ہو گئے، اور ہمارا وہ شیرخوار کہ جس کے رونے کی آواز سے خیمے میں ایک رونق رہتی تھی، اب وہ آواز بھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ اسی اثنا میں حضرت بی بی سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا، میں جب بھی ان کے دربار شریف میں جاتا ہوں تو ان کی یہ قربانی مجھے یاد آتی ہے کہ کس طرح سے وہ بہن آگے بڑھی، اور حضرت بی بی زینب کے دونوں ہاتھوں میں ان کے اپنے لخت جگر اون اور محمد، آپ کے دونوں شہزادے وہ آپ کے ساتھ تھے۔ ان کی عمریں ہوں گی 8 سال 9 سال 9 سال 10 سال، ان عمر کے وہ بچے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان جہاں علی اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، علی اصغر چلے گئے، میرے ان 2 بچوں کو بھی آپ دعائیں دے کر رخصت کریں، یہ بھی اب نانا جان کی بارگاہ میں جانے کے لیے بےتاب ہو رہے۔ حضرت امام پاک نے جب ان دونوں بچوں کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور دونوں بچوں کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ بچہ وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ماموں کے ساتھ ایک نئی ریاست میں جا رہا ہوں، اور اس ریاست میں ماموں کے چاہنے والے ہوں گے، ایک اچھی زندگی ہم وہاں پر گزار سکیں گے۔ ان بیچاروں کو کیا پتا تھا
کہ تیر اور نیزے اور تلواریں ان کا مقدر بنیں گی، میں ان کو کیسے اجازت دوں؟ میری بہن مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا اور مجھے اس کام کے لیے تم مجبور نہ کرو۔ تو اس پر بی بی زینب پاک رضی اللہ عنہا پیکرے صبر و رضا، کیا اللہ نے مولا کائنات کے خون کو گرمی عطا کی تھی؟ آج حیدر کرار کا خون جوش مار رہا تھا کربلا کی وادی میں۔ اتنی شہادتوں کو دیکھنے کے بعد اب وہ بہن یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی، کل میری ماں سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ جہاں پر خود حسین کے لخت جگر میرے حسین پہ قربان ہو گئے، حسین کا بھتیجا قربان ہو گیا، حسین کے رفقا قربان ہو گئے، سارے پیارے قربان ہو گئے، تو کیا تمہارے بچے ان سے زیادہ قیمتی تھے؟ میں اس وقت اپنی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ میرے بھائی، ان کو بھی سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دو اور ان کو رخصت کرو۔ حضرت امام علی مقام اپنے سینے سے اپنے دونوں بھانجوں کو آپ نے لگایا اور روتے روتے آپ نے ان کو بھی دعائیں دے کر رخصت کیا، اور یہ دونوں جیسے ہی میدان میں پہنچے تو کچھ ہی دیر میں وہ یزیدیوں کے نیزوں پر ان کے جسم اچھل رہے تھے اور ان کو بھی جام شہادت مل چکی تھی۔ امام علی مقام ان دونوں کے جسموں کو لے کر آئے اور خیمے کے سامنے رکھ کر کہا، بہن زینب، تمہاری قربانی بھی میرے رب نے قبول کر لی، تمہارے لخت جگر بھی۔ نانا جان کی بارگاہ میں جام کوثر پی رہے ہیں، اور اب جب خیمے میں نظر ڈالی تو کوئی بھی نہیں تھا، سارے جوان جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین سجاد رضی اللہ عنہ 14 سال کا وہ جوان امام علی مقام کے شہزادے کہنے لگے، بابا جان مجھ کو بھی اجازت دے، اور بخار کی شدت سے ان کا جسم کانپ رہا تھا، اتنا تیز جو ہے وہ انہیں وہاں پر بخار، اسی وجہ سے ان کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام سے جب انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ تم سے میرا نسل اور تم سے ہمارا عصب اور نسب آگے بڑھنا ہے، میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ بارہا وہ کہتے رہے کہ بابا جان مجھ کو بھی اب یہ بھوک کی شدت اور پانی کی پیاس، اب صبر بہت ہو گیا، میں بھی جام شہادت نوش کر کے نانا جان کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کے عزم، توکل، یقین، اللہ پر بھروسہ اور نانا جان کی ذات پر یقین ایسا کہ ادھر ہماری آنکھ بند ہوگی اور ادھر نانا کے دست کرم سے جنت کا پانی مل رہا ہوگا۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کیا، اور اس کے بعد اب خیمے میں امام علی مقام خود تھے، اور آپ نے آج پھر اسی طرح سے کربلا کا دولہا اب تیار ہو رہا تھا کہ جس کے لیے کربلا کا پورا میدان سجا تھا، اب اس میدان کا دولہا اپنی تیاری کر رہا تھا۔ امام علی مقام نے اپنی تیاری کی، اور جس وقت میں آپ اپنی سواری پر سوار ہونے لگے تو ایک نظر مستورات کی طرف ڈالتے ہوئے خیمے میں موجود عورتوں سے، اہل بیت کی ان پاکیزہ نفوس قدسیہ سے آپ نے فرمایا کہ سب کو میں نے دعائیں دے کر اپنی دعاؤں کے سائے میں سب کو میں نے رخصت کیا، اور سب نے جام شہادت نوش کی۔ حسین تو ایسے وقت میں جا رہا ہے کہ اس کو سوار کرانے والا اب کوئی نہیں ہے، دعائیں دینے والا اب کوئی نہیں ہے۔ آپ نے جب اس طرح سے فرمایا تو آپ کی بہن صبر و تحمل کا وہ پیکر کہ جس کے قدموں کی جو ثبات اور ثابت قدمی ہے، شاید جہاں میں ایسی عورت نہ ہو کہ اتنی شہادتیں دیکھنے کے باوجود کہ خود اس کے اپنے لخت جگر سامنے موجود ہے اور ان کے شہیدوں کے جسم سامنے موجود، اس وقت میں وہ بہن اپنے بھائی کو یہ تسلی اور دلاسا دیتی کہ میرے بھائی حسین اگر خیمے میں کوئی مرد نہ رہا تو کیا آپ کی یہ بہن آپ کو جو ہے وہ سوار کرائے گی اور آپ کو دعائیں دے کر اب یہ بہن آپ کو رخصت کرے گی۔ امام علی مقام سواری پر سوار ہوئے اور اپنے گھر کی عورتوں سے آپ نے فرمایا، بہن زینب، زوجہ، شہربانوں اور تمام عورتیں یہ سن لیں، آج میں آپ کو وہی وصیت کر رہا ہوں کہ جو ہمارے نانا جان نے اپنے وصال شریف سے پہلے ہماری ماں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو انہوں نے کی تھی، وہی وصیت کہ حالات جس موڑ پر بھی چلے جائے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائے، جسم کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن شریعت کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔
کوئی بھی ایسا عمل ہماری ذات سے نہ ہو کہ جس سے رب کی ناراضگی اور ہمارے نانا جان کی ناراضگی ہو، چاہے حالات کسی بھی کروٹ ہو جائیں۔ شریعت مطہرہ بین نہیں کرنا، ہمارے جسموں پر ہماری شہادتوں پر آواز کے ساتھ رونا نہیں، گریبانوں کو چاک نہیں کرنا، جاہلیت کی وہ تمام رسمیں جو ہمارے نانا جان نے، ہمارے بابا جان نے مٹا دی، ان رسموں سے کوئی بھی عمل ہماری ذات سے منسوب اور ہمارے عمل سے وہ ثابت نہ ہو۔ اور یہ ساری نصیحتیں کرنے کے بعد امام علی مقام اب میدان میں جب تشریف لائے تو آپ نے اتمام حجت کے لیے ایک مرتبہ پھر فرمایا، ڈر کے نہیں، ان کو بتانے کے لیے کہ میں کون ہوں۔ فرمایا، او لشکر والو غور سے دیکھ لو، یہ وہی چہرہ ہے جو تمہارے نبی کے نواسے کا چہرہ۔ میں وہی حسین ہوں کہ جب تمہارے نبی کے پشت پر میں بیٹھ جاتا تو میری وجہ سے نبی اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے۔ میں وہی حسین ہوں جو تمہارے نبی کے سینے پر چڑھ جاتا۔ میں وہی حسین ہوں جسے تمہارے نبی اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا کرتے۔ میں وہی حسین ہوں، علی کا بیٹا وہی حسین ہوں، سیدہ زہرا کے چمن کا پھول میں ہی حسین ہوں، تمہارے نبی کا نواسا۔ اور یہ ساری اتمام حجت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہیں تھی، میں نے اتمام حجت کر لی، اب جو تمہیں کرنا ہے وہ کر لو۔ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد امام حسین پاک رضی اللہ عنہ پر انہوں نے جو حملے شروع کیے تو آپ نے بھی اپنی تلوار اب تھام لی، کیونکہ سامنے والا جب لڑنے کے لیے آ رہا تھا تو تلوار کا جواب اب تلوار سے ہوگا۔ اور امام علی مقام کہ جس وقت میں آپ نے یکبارگی ان پر جب حملہ کیا تو حیدر کرار کی جرت اور بہادری کے جوہر آج مولا حسین کے ہاتھوں پر نظر آ رہے تھے۔ خیبر کے فاتح کے آج لخت جگر کا وہ خون جو ہے وہ بولتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور وہ ایسے دوڑتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے کہ جیسے چوپائے بھاگتے ہوں۔ اور امام علی مقام کے حملے ان پر تابڑ توڑ ہوئے، لیکن انہوں نے بھی پھر آپ کو چاروں طرف سے آپ پر تیر کے جو ہے وہ بارش کی گئی، نیزے آپ پر اچھالے گئے اور تلواروں سے آپ پر ضرب کاری کی گئی۔ اس حالت میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سروں پر جو آپ کے تیر پیوست ہوئے اور وہاں سے جو خون بہا، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ اپنے اس خون کو پوچھتے جو آپ کی آنکھوں پر آتا اور آپ کو لڑائی میں وہ آڑے آتا۔ اسی عالم میں تھے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے جیسے ہی اس خون کو پوچھا ہے تو سامنے کا سما ہی بدل گیا، کربلا کا میدان نہیں، فردوس اعلیٰ کی وہ جنت تھی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اماں حضور بھی وہاں پر موجود، بابا جان بھی وہاں پر موجود، بھائی حسن بھی موجود، اور جتنے رفقا پیارے جا چکے تھے سارے موجود۔ اور وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ بڑی بے قراری سے منتظر ہے کہ آپ فوری اب جو ہے تشریف لے آئیں۔ بس بہت ہوا، آقا علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی، حسین بس اب آ جاؤ۔ اور امام علی مقام نے بس یہ منظر دیکھنا تھا، آپ کی تلوار نیچے ہوئی اور گھوڑے سے آپ نیچے تشریف لائے، اور زمین پر آتے ہی آپ نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ وہ حسین کے جو نانا کی پشت پر بیٹھ کر نانا کے سجدے کو دیکھا کرتا تھا، آج وہی حسین اس سجدے کی یاد کو تازہ کر رہا تھا، کربلا کی وادی میں اپنی پیشانی کو رکھ کر۔ اور اسی اثنا میں شمر ذل جوشن وہ بدبخت آگے بڑھا اور سجدے کی حالت میں امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ بندہ جس حال میں مرتا ہے، بندہ جس حال میں شہید ہوتا ہے، وہ اسی حال میں قیامت میں محشر میں میدان محشر میں وہ اسی حال میں آئے گا۔ امام حسین نے سجدے کی حالت میں کہ جب آپ نے جام شہادت نوش کی، سجدہ تو نانا نے کیا حسین کے لیے طویل، حسین نے تو اتنا طویل سجدہ کر دیا کہ رہتی قیامت تک حسین سجدے میں ہی رہے گا۔
اور امام علی مقام نے جو ہے وہ جامع شہادت نوش کی، اور جامع شہادت نوش کرنے سے پہلے سجدے کی حالت ہے، اور امام علی مقام جب گھوڑے سے اترے تو آپ نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے میرے مالک، حسین کی یہ قربانی اگر تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو حسین سے راضی ہو جا، آل حسین سے راضی ہو جا، اور اگر یہ قربانیاں سب تیری بارگاہ میں مقبول ہیں تو ان قربانیوں کے صدقے مالک میرے نانا کی امت کی بخشش کر دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اکچار یار۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جامع شہادت نوش کی، اور آپ کے سر کو جس وقت میں تن سے جدا کیا گیا تو انہوں نے اس سر کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اسے نیزے پر چڑھا دیا۔ نیزے پر چڑھانے کے بعد جب اس نیزے کو اٹھایا گیا تو اب حیرت سے وہ ساری آنکھیں اس سر انور کو دیکھ رہی تھی کہ ہم نے تو اس کے سر کو جھکانے کے لیے کہ حسین کا سر نگو ہو جائے اسی کے لیے تو ہم نے اس کو کاٹا تھا، لیکن آج کربلا کی وادی میں تمام یزیدیوں کے سامنے سب سے اونچا سر میرے حسین کا تھا۔ حضرت امام علی مقام کا سر انور اور تمام رفقا کے سر انور وہ نیزوں پر چڑھا دیے گئے تھے۔ شمر جو ہے وہ پھر اس کی بدبختی کا عالم یہ کہ شقاوت اس کے دل پر ایسی ہو چکی تھی اور آنکھوں پر اس کے تاریکی کے وہ پردے تھے۔ خیمہ حسین کی طرف وہ بڑھا، اور حضرت امام زین العابدین کو اس نے چاہا کہ ان کو بھی میں قتل کر دوں، تو وہاں پر اسی کے لشکر کے کسی فرد نے یہ کہا کہ ہم کیا اب بچوں کے بھی قتل کریں گے؟ وہ بات شاید اس کے دل میں آ گئی اور اس نے امام زین العابدین کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو قافلہ تھا اہل بیت اطہار کا، ان کو رسیوں میں باندھا گیا اونٹ کے ساتھ۔ حضرت امام زین العابدین، بی بی سیدہ زینب پاک اور بی بی سیدہ شہر بانو، ان کو ایک اونٹ کے ساتھ اور اسی طرح سے تمام لوگوں کو اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، اور باندھنے کے بعد آگے وہ تمام سر تھے جو نیزوں کے اوپر لگے ہوئے تھے اور پیچھے ان کے اونٹ تھے۔ اس بیٹے پر وہ منظر کیسا کربناک ہوگا کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کا سر نیزے پہ لگا ہوا، اور حضرت امام زین العابدین اس منظر کو دیکھتے تو آپ پر جو ہے وہ خشی طاری ہونے لگ جاتی۔ اور جس وقت میں آپ کی یہ سواریاں آگے بڑھیں، اس لیے کہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ ان کے جسموں کو گھوڑوں سے روند دیا جائے، تو ان کے جسموں کو کربلا کی وادی میں روندا کیا اور ان پر گھوڑے چڑھا دیے گئے۔ ظلم کی انتہا، ظلم کی یہ داستان جو کربلا میں رقم کی گئی تھی، تاریخ میں ایسی داستان نہیں ہے شہادت کی جو شہادت میرے نبی کے خاندان نے پیش کی ہے، وہ قربانی جو آل رسول نے پیش کی۔ اور اسی طرح سے جب یہ اپنے خیموں سے نکل کر اس مقام سے جس وقت میں ان کا قافلہ گزر رہا تھا جہاں پر سارے جسم شہداء کے پڑے ہوئے تھے، تو وہیں پر بھائی علی اکبر کا، بھائی قاسم کا، بھائی اون اور محمد کے جسم کو دیکھنے کے بعد حضرت امام زین العابدین کی جو کیفیت تھی، پھوٹ پھوٹ کر آپ رو رہے تھے، اور اب تک صبر کے جتنے بندھن انہوں نے باندھ کر رکھے تھے وہ سارے ٹوٹ گئے، اور مستورات کی آنکھوں سے بھی اشک بہنے لگے۔ اور اسی حالت میں ان کو وہاں سے گزارتے ہوئے، سروں کو آگے نیزوں پر لگا کر لے جاتے ہوئے، جس وقت میں یہ قافلہ ابن زیاد کے یہاں پر پہنچا، بی بی سیدہ زینب پاک ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ابن زیاد بہت خوش تھا، ہاتھ میں اس کے چھڑی تھی، اور وہ اس چھڑی سے کہ جب امام حسین پاک کا سر انور ایک تشت میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا کہ تم خوش ہو جاؤ، جس ناپاک عزم کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے، اپنے اس ناپاک مقصد میں تم اپنے کامیاب ہو گئے، اس نے چھڑی سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر اور آپ کے منہ پر جو ہے وہ ایسے مارا، اور جس وقت میں اس نے یہ مارا ہے تو وہاں پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمر رسیدہ
حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے. ان کے جسم پر غصے کے مارے کپ کپی آنے لگی اور انہوں نے اس کا پھر خیال نہیں کیا کہ یہ یہاں کا والی اور گورنر ہے, میرے ساتھ یہ کیا کرے گا. انہوں نے فوراً اس کے سامنے کہا کہ ابن زیاد تو کتنا بڑا بدبخت ہے, تو جس منہ پر اس چھڑی سے مارتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہی لبوں کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے اور تو ان پر جو ہے وہ چھڑی مارتا. ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم عمر رسیدہ نہ ہوتے تو میں تم کو قتل کروا دیتا, لیکن تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اور اس وقت میں اس نے بدبختی کے ایسے ایسے الفاظ, وہ اپنی فرعونیت میں ایسا غرق ہوا تھا. اس وقت میں اس نے کہا کہ آج معاذ اللہ کذاب ابن کذاب کا جو ہے وہ ہم نے تختہ کر دیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جیسے ہی اس نے اس طرح کے الفاظ امام پاک کی گستاخی میں کہے تو وہاں پر موجود حضرت سیدنا عبداللہ بن عفیف یزدی وہ وہاں پر موجود تھے اور یہ بھی صحابی. تو انہوں نے اب اس بات کا خیال نہیں کہ یہ کون ہے اور کیا ہے, فوری طور پر انہوں نے کہا کہ تو جھوٹا ابن زیاد, تیرا باپ جھوٹا, اور جس کے حکم پر تو نے یہ کام کیا وہ بھی جھوٹا, حسین بھی سچا, حسین کا باپ بھی سچا ہے. تو اس نے ابن زیاد نے پھر یہ سزا دی کہ ان کے سر کو کاٹ کر ان کے جسم کو جو ہے وہ لٹکا دیا جائے اور ان کو وہیں پر شہید کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت بی بی سیدہ زینب پاک رضی اللہ عنہا ایک کونے میں تھیں اور بی بی زینب پاک رضی اللہ عنہا یہاں پر پہلے ایک مرتبہ اور بھی تشریف لا چکی تھی اپنے والد گرامی سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے ساتھ, کہ جس وقت میں مولا کائنات خلیفہ وقت تھے اور کوفہ جو ہے وہ مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا. تو وہاں پر جب تشریف لائی تھیں تو وہاں پر کوفے کی جتنی عورتیں تھیں وہ آپ کا خیر مقدم اور آپ کے استقبال کے لیے وہ کھڑی تھی اور بڑا پرتپاک استقبال تھا, کیونکہ خلیفہ وقت کی صاحبزادی تشریف رہی تھی. لیکن آج ایک ایسا بھی وقت تھا کہ آپ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی. تو وہاں پر ابن زیاد نے کہا کہ یہ کون ہے, تو بتایا گیا کہ بی بی سیدہ زینب پاک بنت سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت کی یہ شہزادی ہے. تو ابن زیاد نے کہا کہ آپ کے والد نے اور آپ کے بھائی نے جو یہ معاملات کیے, آپ کے بھائی حسین نے, کہ ہم نے جو حکومت کے معاہدے تھے اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی, تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا, اور جو کیا وہ بالکل درست تھا. امام بی بی سیدہ زینب پاک رضی اللہ عنہا نے اس وقت بامر مجبوری مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا, اور آپ کی زبان مبارک سے جب الفاظ نکل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مولا کائنات گفتگو فرما رہے ہوں. حکمت کے وہ الفاظ, بلاغت اور فصاحت کے وہ دریا کہ جو مولا کائنات کو حاصل تھے کہ علم کا شہر میں دروازہ علی ہے, حکمت کا شہر میں علی دروازہ ہے. تو آج اسی علم و حکمت کے در سے وہ لہو کی گرمی آج اس کو بیان کر رہی تھی, اور مختصر سے لفظوں میں جامع اور معنی آپ نے گفتگو کر دی. اور ابن زیاد کے جتنے بھی وہاں پر حجت اس نے اپنی منکھڑت قائم کی تھی ان کو ہوا میں اڑا کر رکھ دیا, اور یہ ثابت کر دیا کہ حسین کل بھی حق پر تھے, حسین آج بھی حق پر ہے. حضرت بی بی زینب پاک نے وہ وکالت اپنے بھائی کی ہے کہ شاید تاریخ میں ایسی کوئی وکالت کرنے والی بہن نہیں مل سکتی کہ جس نے دلائل کے ساتھ ہر مقام پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ وکالت انہوں نے کی. اور اس کے بعد پھر جو ہے ابن زیاد وہاں سے چلا گیا جب اس نے دیکھا کہ سامنے کوئی بات نہیں بن رہی. اب یہاں سے یہ قافلہ جو چلا تو یہ پہلے کربلا سے کوفہ پہنچے اور کوفے سے پھر یہ قافلہ پھر یہ آگے کے لیے روانہ ہوا شام دمشق کے لیے کہ جہاں پر دربار تھا یزید کا. اور جس وقت میں یہ قافلہ چل رہا تھا تو راستے میں ایک نہیں, یہ تو وہ قافلہ تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ علماء کی جماعت چلے تو ان پر فرشتوں کے جو ہے وہ رحمتیں برستی. ایک دن پڑھنے کے لیے جب طالب علم نکلے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں
آج خاندان رسول جا رہا تھا تو ان پر فرشتوں کی کیسی بارش کرم کی ہو رہی ہوگی. اور یہ قافلہ اب جو ہے وہ کوفے سے شام کی جانب جب یہ چلا تو راستے میں ایک مقام پر جب یہ پہنچے تو وہاں پر ایک عورت نے بڑی خدمت کی ان کی، اور اس قافلے کو انہوں نے دیکھا. اور لوگ راستے میں پوچھتے بھی تھے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ سر کن لوگوں کے. تو یزیدی یہی کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور یہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. اس طرح کے وہ الفاظ کہتے تھے. تو وہ بوڑھی عورت بھی آ کر پوچھتی بی بی سیدہ زینب پاک سے، اور اس نے جو ہے وہ کھانے اور پینے کی جو چیزیں ہیں وہ پیش کی. تو بی بی سیدہ زینب پاک رضی اللہ عنہا نے اس سے پوچھا کہ اے بوڑھی عورت، آپ ہم پر اتنی جو ہے وہ عنایت کر رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خاتمہ تھی، اور انہوں نے مجھے اس ڈیوٹی پر مامور کیا تھا کہ ایک وقت میں یہاں سے ایک قافلہ گزرے گا، اس وقت میں اس قافلے کو جو تمہاری استطاعت بن سکے ان کا خیال کرنا. میں تو ان کی خاتمہ تھی. تو بی بی سیدہ زینب پاک نے فرمایا کہ آپ پھر ان کے بچوں کو بھی پہچانتی ہوں گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، وہ چھوٹی سی ایک بچی سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کی تھی، وہ چھوٹی سی بچی زینب اس کا نام تھا. تو بس اتنا کہنا تھا. تو بی بی زینب رونے لگی اور فرمایا کہ وہ زینب میں ہی ہوں. کہاں خاتون جنت اور کہاں ان کی وہ شہزادی، اور آج وہ اس حال میں. تو اسی حال میں لے کر جب یزید کے دربار میں اس قافلے کو پہنچایا گیا، ہاں راستے میں ایک اور جو مسئلہ پیش آیا اور وہ بھی بڑا دل ہلا دینے والا. اور میں اس جگہ کی اس وجہ سے یہاں پر ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اس مقام کی زیارت کی ہے. وہ جب قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو راستے میں ایک گرجا گھر تھا، اور وہاں پر کوئی پادری تھا، اور اس نے شاید یہ سن رکھا تھا کہ کسی وقت میں نبی کا خاندان اس حالت کے اندر یہاں سے گزرے گا. تو وہ اپنی اس خبر کی وجہ سے وہاں پر بیٹھا انتظار جو اس طرح کی بات. تو جب اس نے دیکھا کہ آتے ہوئے اس قافلے کو کہ جن کے نیزوں پر جو ہے وہ سر ہے اور سواریاں اس طرح سے وہاں سے گزر رہی ہے، تو وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں اور یہ قافلہ کون سا ہے؟ تو بتایا کہ یہ آل رسول ہیں، اور یہ جو سر ہے وہ نبی کے نواسے کا ہے، اور حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی، اس وجہ سے ان کے سروں کو کاٹ دیا گیا. اس نے کہا کہ ایک مہربانی اگر آپ کر دیں کہ ایک رات کے لیے مجھے یہ سر مل جائیں اور ایک رات ان کا قیام، اور آپ لوگ بھی یہیں پر ٹھہر جائیں، آپ کے بھی کھانے پینے کا میں بندوبست کر دیتا، بس مجھے خدمت کا کچھ موقع مل جائے کہ میں ان سروں کی کچھ خدمت کر سکوں، اور اس کے بدلے میں آپ کو اشرفیوں سے بھرے ہوئے یہ تھیلے وہ میں آپ کو سونے کے سکے بھی دوں گا، بس مجھے ایک رات کے لیے یہ سر مل جائے. انہوں نے دیکھا کہ آگے پتہ نہیں کچھ ملے نہ ملے، ابھی اتنی بڑی دولت مل رہی ہے، اس کو لے لیتے ہیں، اور وہ وہاں پر رک گئے اور انہوں نے وہ سر جو ہے وہ آپ کو دے دیے. اس پادری نے کیا کیا کہ جو امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر انور تھا، اس سر انور کو اس نے ایک اونچی جگہ پر رکھا. فقیر نے اس جگہ کو اپنے لبوں سے چوما ہے. یہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر. تو اس مقام پر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر انور کو رکھا گیا. اس نے ایک مہنگی عطر لی اور اس عطر میں اس نے روئی یا کپڑے کو بھگو کر امام علی مقام کے چہرے انور پر خون کے جو دھبے تھے وہ اسے پادری صاف کرنے لگا، اور جتنا وہ کر سکتا تھا وہ اس نے کیا. اور اس کے بعد ایسے امام پاک کے سر انور کے سامنے بیٹھ کر آپ کے چہرے کو تکتا رہا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے نور کی بارش اس سر پر ہو رہی تھی، اور میں ایسے امام پاک کے سر انور کو دیکھتا رہا. اور امام پاک کے سر انور کو دیکھتے دیکھتے حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے لیے آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے.
تو علی کے چہرے کو جو دیکھے وہ عبادت ہے، تو اس علی کے وہ شہزادے کے جس نے اپنا پورا خاندان دین کے لیے قربان کر دیا، وہ پادری رات امام حسین کے چہرے کو دیکھتا رہا اور صبح ہونے سے پہلے اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا کر دی۔ وہ جگہ وہ آج وہ گرجا نہیں، وہ مسجد ہے، اور وہاں پر وہ پتھر آج بھی موجود ہے کہ جس پر حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کا سر انور رکھا گیا تھا۔ اور اس طرح سے ہوتے ہوئے وہاں سے پھر یہ قافلہ جو ہے وہ یزید کے دربار میں پہنچا، اور یزید کے دربار میں بھی پھر جو گفتگو ہوئی تو امام زین العابدین نے بھی اور بی بی سیدہ زینب پاک رضی اللہ عنہا نے بھی جو حکمت اور بلاغت اور جامع اور معنی گفتگو کی، تو وہاں پر یزید کی بھی جو جتنی حجتیں تھیں وہ ساری کی ساری ہوا میں اڑا دی گئیں۔ تو ابتدا میں تو یزید اس چیز سے بڑا خوش تھا کہ فتح میری ہو گئی اور میں یہ جنگ جیت گیا، لیکن جب اس نے قوم کے تیور دیکھے اور لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت دیکھی کہ عنقریب تھا کہ احتجاج کی ایک بہت بڑی فضا قائم ہو جائے، اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ آخرت تو میری برباد ہو چکی ہے، اب کہیں دنیا بھی برباد نہ ہو جائے۔ تو اس نے فوری طور پر اپنی سیاست کا رخ بدلا اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ خوش تو وہ اس بات پر تھا، اور اس نے بھی وہی حرکت کی کہ جب تشت کے اندر امام پاک کے سر انور کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے بھی چھڑی سے امام پاک کے منہ پہ اس نے چھڑی سے مارا۔ تو وہاں پر بھی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک پیارے موجود تھے کہ جنہوں نے اس وقت میں اس کو کہا کہ یزید تو یہ کیا کرتا اور تو اس منہ پر تو چھڑی سے مارتا؟ رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ہمارے نبی ان لبوں کو چوما کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر پھر وہ باہر چلے گئے۔ وہاں پر ایک عیسائی بھی موجود تھا جو کسی معاملے پر یزید سے گفتگو کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ تو خاندان نبی کے لوگ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں۔ اس عیسائی نے پھر یزید کو کہا کہ تم لوگ کتنے بڑے شقی اور بدبخت قسم کے لوگ ہو، ہمارے پاس تو ہمارے نبی کی سواری دراز گوش کی ایک کھر ہے، دراز گوش گدھے کو کہتے، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے جو دراز گوش ہے اس کی ایک کھر ہمارے پاس ہے، ہم نے تو اس کھر کو بھی بڑی عزت کے مقام میں رکھا ہے کیونکہ وہ ہمارے نبی کی سواری کی کھر ہے، اور تم لوگ کیسے بدبخت لوگ ہو کہ تم لوگوں نے تو اپنے نبی کے نواسے کو ہی کاٹ ڈالا، اس خاندان کو ہی تم نے قربان کر دیا اور اس کو تم نے ذبح کر دیا، کیسے بدبخت ہو۔ اب جب اس طرح کی باتیں یزید کے کان میں پڑنے لگی تو اس کے قدم ڈگمگانے لگے کہ عنقریب دنیا تو برباد ہو گئی، آخرت تو برباد ہو گئی، اب میری دنیا بھی برباد نہ ہو جائے۔ تو اس نے اپنا پینترا بدلا وہاں پر اور سیاست کے اس موڑ کو اس انداز میں لے کر آیا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ میں اس پر راضی نہیں، یہ جو کچھ بھی کیا وہ ابن زیاد نے کیا ہے، اور ابن زیاد کا جو ہے وہ احتساب ہوگا اور یہ اور وہ۔ اب آپ یہ بتائیں امام زین العابدین کہ آپ کیا چاہتے؟ امام پاک نے فرمایا کہ میری بس 3 شرطیں۔ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ بابا جان اور ہمارے جتنے بھی پیارے جام شہادت نوش کر گئے ہمیں ان کے خون کا بدلہ چاہیے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں مجھ کو خطبے کی اجازت دی جائے، اور میری تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں نانا جان کے شہر مدینے پہنچا دیا جائے۔ اس پر ابن زیاد نے اس پر یزید نے یہ کہا کہ جہاں تک آپ کے والد کے قاتلوں کی گرفتاری کا مسئلہ تو اس میں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو حاکم ہے، حکومت تیرے ہاتھ میں، تو قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکتا، وہ بھی تیری نظروں کے سامنے۔ بس اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ اس معاملے کے پیچھے پورا ہاتھ جو تھا وہ یزید کا تھا، اس معاملے میں اس کا پورا ہاتھ، اور اس نے بالکل صاف منع کر دیا کہ میں اس معاملے میں آپ کی میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ باقی رہا خطبہ دینا، تو آپ کے لیے خطبے کی اجازت ہے، اور آپ کو بحفاظت مدینہ منورہ تک پہنچانا
یہ بھی میرا کام ہوگا اور میں آپ کو بحفاظت پورے خاندان کے ساتھ شہر مدینہ منورہ آپ کو پہنچا دوں گا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی آنکھوں میں اترا ہوا وہ غصہ اور وہ غضب اس نے دیکھ لیا تھا کہ عنقریب میری اس کرسی کو لوگ ہوا میں اڑا کر نہ رکھ دیں اور میرا تختہ نہ الٹ دیا جائے، تو اس وجہ سے اس نے یہ ساری باتیں کی۔ جس وقت میں امام زین العابدین دمشق کی جامع مسجد میں خطبے کے لیے تشریف لائے، میں نے وہ جامع مسجد بھی دیکھی ہے اور وہ جگہ بھی امام زین العابدین جہاں پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ان کو کیا دینا، یہ خطبہ اور یہ ممبر تو ہے ہی میرے نبی کا، یہ تو ان کے گھر کی میراث تھی، اور آج میراث کا اصل وارث اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھا تھا۔ اور جس وقت میں آپ نے گفتگو کرنا شروع کی ہے تو تھوڑی دیر میں لوگوں کے جذبات اتنے ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور امام زین العابدین کی حمایت کی آوازیں اتنی بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے کیا بیان کیا؟ بس اپنے خاندان کے فضائل بیان کی۔ جیسے ہی اہل بیت کے فضائل قوم تک پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ جن کے شان میں قرآن اور حدیث کی یہ فضیلتیں ہیں، اس خاندان کے ساتھ اس نے یہ ایسا ناروا سلوک کیا ہے، اس نے جب دیکھا یزید نے تو اس نے فوری طور پر کیا کیا کہ خطبہ اگر تھوڑی دیر اور جاری رہا تو ابھی اور اسی وقت میری حکومت ختم کر دی جائے گی اور بہت بڑا میرے سر پر احتجاج جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ اذان شروع کرو۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے رب سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کیا کہ ہم نے تو اپنے پورے خاندان کے لہو سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور جس وقت میں اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین یزید کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ او یزید دیکھ لے، آج بھی اذان میں تیرے نہیں میرے نانا کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا دمشق تک کا یہ سفر ہوا کوفے سے، اور دمشق کے بعد جس وقت میں آپ کی یہ سواری بڑھی اور یہ قافلہ روانہ ہوا مدینہ منورہ کی طرف، اور جس وقت میں آپ مدینہ اور شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور جاننے والے لوگ آپ کو ملے، خبر اس زمانے میں اتنی تیزی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر میں نہیں پہنچ پاتی تھی، تو وہ لوگ آپ سے ایسے پوچھتے کہ زین العابدین آپ تو آ گئے، بابا حسین کہاں پر ہیں؟ کوئی پوچھے کہ زین العابدین آپ تو آ گئے، بھائی علی اصغر اور بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ تو امام زین العابدین ان کو کوئی جواب ارشاد نہ فرماتے اور ایسے ہی خاموشی سے چلتے چلتے آخر آپ کا قافلہ اب نانا جان کے سائے رحمت میں جب پہنچا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس جب آپ لوگ پہنچے تو اب تک ضبط کے وہ سارے بندھن جو بندھے ہوئے تھے، کربلا کی وہ ساری داستان، علی اصغر کا چہرہ، علی اکبر کا چہرہ، حضرت قاسم کیا وہ جسم کے جس پر سر نہیں، بابا جان کا وہ سر انور جو آگے آگے نیزے کی نوک پر چل رہا تھا، وہ ساری باتیں جب آپ کو یاد آئی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اور اس وقت میں کہ حضرت امام زین العابدین نے وہ ساری رودات جو تھی وہ نانا جان کے حضور پیش کی، اور دل پر جو ایک وزن تھا کربلا کے ان غموں کا، وہ آج تمام غموں کو نانا جان کی بارگاہ میں رکھ کر اپنے سینے کے بوجھ کو امام زین العابدین نے ہلکا کیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کیفیت رہی امام زین العابدین کی کہ آپ لوگوں سے گفتگو نہیں فرماتے، آپ کے سامنے جب پانی ٹھنڈا پیش کیا جاتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، فرماتے کہ اس کو ہٹا دیا جائے۔ جب کربلا کا وہ منظر آپ کے دل کو تڑپاتا تو شہر مدینہ کے صحراؤں میں چلے جاتے اور کئی کئی دن پھر انہی صحراؤں میں آپ اپنی عبادت و ریاضت میں رہتے، اور اسی طرح سے پھر امام زین العابدین کی بقیہ زندگی رہی۔ کچھ دنیا کے اندر لوگ جو روئے بہت ہیں، ان رونے والوں میں امام زین العابدین بھی سر فہرست ہے کہ واقع کربلا کے بعد آپ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی۔ جس نے قیامت کے وہ سارے مناظر دیکھے تھے اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی۔
اور اسی طرح سے امام زین العابدین کی یہ ساری زندگی شہر مدینہ منورہ میں گزری، اور حالات اور معاملات اس کے بعد بھی ظلم و ستم کے جاری رہے۔ ایسا نہیں کہ کربلا کا یہ واقعہ ہونے کے بعد یزید جو ہے وہ اپنے معاملات سے تائب ہوا، نہیں، اس نے پھر مکے پر چڑھائی کی، اور مکے کے بعد اس نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف پر اس نے گھوڑے باندھے، اور آنے والے نمازیوں کو وہاں پر روک دیا گیا، اور جو بھی وہاں پہ نماز کے لیے آتا تو اس کو مار کر بھگا دیا جاتا۔ این قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے گھوڑے باندھے کہ جن کی نجاست اور غلاظت وہاں پر گرتی رہی۔ ایک تابعی حضرت سعید ابن مسیب، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے مجھے مسجد میں رہنے دیا۔ فجر سے لے کر عشاء ہو گئی، ایک شخص کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہ ملی، نہ مؤذن ہے نہ امام ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ مسجد میں مؤذن امام نہ ہو تو مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہوگی۔ فجر سے لے کر عشاء تک فرماتے ہیں کہ جب جس نماز کا وقت ہوتا رہا، قبر رسول سے اذان کی بھی آواز آتی رہی، اقامت کی آواز بھی آتی رہی۔ تو یہ سارے جو ظلم و ستم کی داستان تھی وہ اس انداز میں کی گئی۔ الفاظ میرے پاس نہیں، اور ان لفظوں کو میں کیا بیان کر سکوں، بلکہ کوئی بھی کیا اس کو بیان کر سکے، ہماری تو زبانیں اس لائق نہیں ہے۔ ہم تو بیان کرتے ہوئے بھی ان باتوں پر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ان بزرگوں کیا جو ادب اور احترام مرتبہ اور مقام ہے اس میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اور اگر ہوئی ہے تو رب کے حضور ہم توبہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک اہل بیت اطہار کا ہمیں سچا با ادب بنائے، اور اہل بیت اطہار کی جو ہماری محبت ہے مولا کریم اس محبت کو ہمیشہ جو ہے وہ قائم اور دائم رکھے۔ میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ حضرت امام علی مقام مدینہ شریف سے ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، اور وہ جگہ مکہ مکرمہ تھی۔ آپ وہاں مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور مکہ مکرمہ جس وقت میں آپ پہنچے تو یہ اتفاق تھا کہ وہاں پر اس وقت کا جو والی تھا ولید بن عقبہ، یہ بھی وہاں پر آیا ہوا تھا۔ ان کی قبریں دمشق میں موجود ہے، اور میں نے وہ قبریں ان کی دیکھی کہ وہ زمانے کے لوگ کے جنہوں نے ظلم و ستم کے یہ بازار گرم کیے، اور وہ اپنی ریاست وہاں پر رکھنا چاہتے تھے تاکہ لوگ ان کے ناموں کو ہمیشہ تاریخ میں زندہ رکھے۔ لیکن ایک حسین سب پر بھاری ہے، جتنے ظلم والے تھے مٹ گئے، میرے حسین کی داستان قیامت تک جاری رہے گی۔ حضرت امام زین العابدین بھی تشریف لائے تو ولید بن عقبہ وہاں پر پہنچا ہوا تھا، تو اس نے ارادہ کیا حجر اسود کو بوسہ دینے کا، لیکن وہاں پر ازدحام رش کی وجہ سے وہ ٹھہر گیا، اور کہا کہ تھوڑا رش کم ہو تو پھر میں حجر اسود کو بوسہ دیتا ہوں۔ اچانک کیا ہوا کہ لوگوں کی صفوں کو ایسے چیر دیا گیا، اور سارے لوگ سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ وقت کا کوئی حاکم آ رہا تھا، وقت کا کوئی امام آ رہا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ مجھ سے بڑھ کر عہدے میں اس مکے کے اندر تو کوئی بھی نہیں، مجھ سے بڑے عہدے والا کون آ گیا؟ لیکن جب اس کی نظریں اٹھیں تو وہ دیکھ کر دنگ تھا، کیونکہ سامنے امام زین العابدین آ رہے تھے، اور امام زین العابدین کے لیے راستہ چھوڑ دیا گیا۔ لوگ سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے نہایت تسلی کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا تو جانے لگے۔ تو اب وہ طیش میں آ کر اپنے نائب سے کہتا، من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو یہ سوال اس کا پوچھنے کے لیے نہیں تھا، یہ سوال تحقیر کے لیے تھا، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو وہاں پر اس کا اپنا وہ شاعر جو ہر جگہ پر اس کے قصیدے اور چاپلوسی کر کے اس سے اشرفیاں بٹورتا تھا، اور اس کی شان میں قصیدے اور شعر لکھا کرتا تھا، فرزدق۔ یہ فرزدق وہی ہے کہ جس نے امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو کربلا اور کربلا کی وادی میں آتے ہوئے جس نے خبر دی تھی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی، یہ اس وقت وہاں پر موجود تھا، اور جس نے ساری زندگی اپنے والی اور اپنے بڑے کی جو ہے وہ چاپلوسی کی ہو اور اس سے اشرفیاں بٹوری ہوں، لیکن آج اس کی زبان پر حق جاری تھا۔ فرزدق نے ولید کا خیال نہ کیا کہ کون ہے یہ، حاکم وقت ہے یا کوئی بھی،
کہا کہ تو پوچھتا یہ کون ہے؟ یہ امام زین العابدین ہے، فرش تا عرش اسے سارا جہاں جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ تو فرزدق نے اسی وقت جو ہے پھر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی شان میں پورا قصیدہ اس نے پڑھ کر سنایا، کیونکہ وہ تھا بڑا حاضر جواب شاعر، تو اس نے اسی وقت وہ پورا قصیدہ، کہ آج ولید کا قصیدہ وہ لکھتا تو اشرفیہ ملتی، آج امام زین العابدین کا پورا قصیدہ وہی حرم میں اس نے سنایا، تو اس کو اہل بیت کی محبت کرنے کی وجہ سے سلاخیں ملی اور اس کو قید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں اس کو بھیجی اور کہا کہ یہ ہماری طرف سے اس کو تحفہ پیش کیا جائے، اور جب وہ سونے کے سکے اشرفیوں کی تھیلی جب اس کو پہنچی فرزدق کو تو اس نے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، کہا کہ آل نبی کا یہ تحفہ ہے، میں نے اسے قبول کیا۔ لانے والے کو پھر وہ اشرفیاں واپس دیں، اور بڑا تاریخی جملہ اس وقت میں فرزدق نے کہا کہ شعر تو ساری زندگی لکھتا رہا، قصیدے تو لوگوں کے پڑھتا رہا، اشرفیوں سے اپنی جیبیں بھرتا رہا، لیکن جو قصیدہ میں نے آج زین العابدین کا پڑھا ہے اس کی قیمت یہ 2 تھیلیاں اشرفیوں کی نہیں، کہ امام زین العابدین کی بارگاہ سے اب بس یہ چاہیے کہ میدان محشر میں زین العابدین کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ ہاں، یہ میرا پیغام جو ہے وہ امام زین العابدین کو دے دیجئے گا۔ میں بھی آج اس آخری اپنی درس کی نشست میں اتنی دعا تو ہم بھی اپنے دل سے کر سکتے ہیں کہ اے میرے مالک، ہمارے پاس بھی کوئی عمل نہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کر کے ہم کہیں کہ ہمیں نجات مل جائے، ہماری بخشش ہو جائے۔ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا عمل نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے محرم الحرام کی یہ 9 راتیں جو سجائی تھی وہ مالک تیرے محبوب کے نواسے کی محبت میں سجائی تھی، اور ہم یہاں پر جو بیٹھے ان کے ذکر کے لیے اور ان کی محبت میں ہمارے یہ دل دھڑکتے رہے۔ ہماری ان محفلوں کو بھی قبول فرما، اور اس میں جتنے آئے مولا سب کی بخشش کر دے۔ بروز قیامت اپنے حبیب کے شفاعت سے ہم سب کو بہرمند فرما۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے مالک تیری رضا اور تیرے محبوب کی رضا حاصل ہو جائے، لیکن حسین پاک سے تو تیرے محبوب نے بڑی محبت کی ہے، تیرے حبیب کو ان کے نواسے حسین کا واسطہ ہم سب کے لیے اپنی شفاعت کو سرکار حلال فرما دے۔ اور اس طرح سے امام حسین پاک اور یہ خاندان اور شہادتوں کا یہ سلسلہ، اور امام علی مقام امام زین العابدین وہ مدینہ شریف پہنچے اور بقیہ زندگی پھر آپ نے مدینہ شریف میں گزاری۔ ایک بات تو لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے، ہم کبھی کسی حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ حکومت اچھی نہیں، اس کو گرا کر اچھی حکومت پیش کی جائے، پھر جب وہ حکومت چلی جاتی ہے آنے والی جو حکومت ہوتی ہے اس کے معاملات اس سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ ایک حکومت یزید نے اپنی قائم کی تھی سرزمین شام دمشق میں، اور اس کا پورا جو ایوان اس نے بنایا تھا وہ تمام ریاست اسلامیہ اور جتنی بھی ریاستیں تھیں اسلام کی ان تمام پر اس کا قبضہ تھا، اور وہ اپنے قبضے کو صرف اس لیے مضبوط کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی اقتدار کی یہ ہوس پوری ہو جائے۔ یزید اور اس کے حواریوں نے یا اس کی حکومت نے اسلام کو کیا دیا؟ امام حسین پاک جیسی عظیم شخصیت اور پورے آل رسول کو کاٹنے کے بعد اس نے اسلام کو کیا دیا؟ امت کو اس نے کیا دیا؟ دین کو اس نے کتنے مفکر دیے، کتنے مفسر دیے، کتنے محدث دیے، کتنے عالم دیے، کتنے فقیہ دیے؟ اس حکومت نے پھر ایسا کیا کر دیا؟ لیکن اس کے تو 14 بیٹے تھے یزید کے، وہ سب مل کر بھی کچھ نہ کر سکے دین اور اسلام کے لیے۔ امام حسین کا تو صرف ایک ہی بیٹا تھا زین العابدین، لیکن اس زین العابدین نے اس امت کو امام محمد باقر دیا، امام جعفر صادق دیا، اور وہ جعفر صادق کہ جس نے بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ دیا، اسی حسین نے کہ اپنے خاندان سے اس زین العابدین سے اس امت کو پھر جو عطا کیا، تو کبھی بغداد میں عبد القادر جیلانی دیا، تو کبھی اجمیر میں معین الدین چشتی دیا،
تو یہ سارا فیض اسی خاندان کا فیض ہے. وہ سارے کے سارے مر کر ختم ہو گئے. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. یہ محراب، یہ منبر، یہ مسجدیں، یہ رونقیں، یہ دین، یہ پرچم اسلام ہمیشہ بلند رہے گا، کیونکہ کربلا میں سر کٹا کر حسین نے پورے جہاں کو بلندی عطا کر دی ہے. جو دہکتی آنکھ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ جس نے اسلام کا دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام. بے اجازت جبرائیل جن کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے، اے حسن یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. وما علیہ الا البلاغ.